تھا ایک کلبھوشن تھا جو بھارتی را کا حاضر افسر ہے، پاناما ہنگامے میں کہیں کھو گیا۔ فکر تھا کراچی پھر سے چمکے گا، لیکن پاناما پیپرز میں میئر کا حلف دب گیا۔ ماتم ہوا تھا لاہور میں اورنج ٹرین کی زد میں آئے گھروں کا، لیکن آف شور کمپنیز کے شور نے ماتم کو چپ لگا دیا۔ قصہ گرم ہوتا ہے پشاور کی دہشت گردی کا وقفے وقفے سے، لیکن سیاسی قیادت تو پاناما شرنگیزی کھوجنے میں مصروف ہے۔ شور اٹھا تھا کوئٹہ میں خزانہ برآمدگی کا، لیکن کرپشن کی بڑی داستان کو پاناما پی رہا ہے۔ شہر شہر شور اٹھتا ہے غیرت کے نام پر انسانیت کی تذلیل کا، لیکن پاناما پیپرز کی عزت کے آگے سیاسی قیادت غیرت مند۔ سنو، پاکستان میں حقیقی غم بھی ہیں سیاسی جھمیلوں کے سوا۔ ایک اور بڑی بات سنو، نواز حکومت تیسری بار معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ کون پوچھے گا؟ اور بھی غم ہے پاکستان میں پاناما کے سوا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سلمان مجاہد صاحب اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایم کیو ایم کی جانب بڑھتے ہیں، چونکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ایک پاؤں اپوزیشن میں ہے، ایک پاؤں اپوزیشن میں شاید نہیں ہے، اسی والے سے بات کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیجیے گا، ایم کیو ایم کدھر ہے اس وقت؟ کیا آپ لوگ متحدہ اپوزیشن میں ہیں یا متحدہ قومی موومنٹ یہ صرف متحدہ اپوزیشن نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ منظور صاحب۔ پہلے تو جو اپنے عوامی مسائل کی طرف جو توجہ دلائے، اے آر وائی کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا کہ ایک دفعہ سے وہ جو عوامی ایشوز جو انتہائی اہم ہے اس ملک پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، جو پاناما کی آواز میں کھو گئے تھے دھند میں، وہ آپ نے ایک دفعہ پھر قوم کے سامنے لائے۔ جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی، متحدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی تیسری بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور اپوزیشن میں ہی ہے۔ متحدہ اپوزیشن میں تو فی الحال ہم نہیں ہیں، وہ ہم ایک اسٹانس تھا ہمارا، جو ہمارے ریزرویشن تھے، کنسرن تھے، جو ہمیں متحدہ اپوزیشن نے ایک لب کشائی نہیں کیا۔ ساری اپوزیشن کی پارٹیاں ایک طرف اور اب متحدہ قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ نے شروع سے اپنے آپ کو ایک اپوزیشن کی پارٹی کے طور پہ رکھا ہے۔ ہم اب 24 ایم این ایس کی پارٹیز ہیں۔ اسپیکر کی کمیٹی قائم ہوئی تھی، اس میں ہمیں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن شیر پاک صاحب کا تھینک یو کہ انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا اور ایم کیو ایم کو موقع دیا اور ایم کیو ایم اس میں آگے، کیونکہ 24 ایم این ایز ہمارے 8 سینیٹر۔ تو بیسیکلی اب آپ اس کمیٹی کا حصہ ہیں لیکن متحدہ اپوزیشن میں نہیں ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کے حساب سے جو کرپشن کا ایشو ہے، جو بیڈ گورننس کا ایشو ہے، جو ملک کے معاملات چل رہے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پاناما لیکس کا ایشو آیا ہے اس کی فری اینڈ فیئر انکوائری ہو، اور واٹ ایور دا مے بی جو بھی اس میں ہو، چاہے آپ گوٹ کے پوائنٹ، آپ سمجھ آ گیا آپ کا سٹانس کہاں پہ۔ یہ بتائیے گا، یہی مسئلہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا؟ نہیں، یہ باقی مسئلے، یہ مہنگائی اور یہ جو لوڈ شیڈنگ، اس وقت گرمیوں کا جو حال ہے اس دوران جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، آپ کو بتاؤں، کلبھوشن کا جو آپ نے یاد دلایا، کلبھوشن کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ پاناما میں ہمیں یاد نہیں رہا۔ پرائم منسٹر نے ایک لب کوشائی نہیں کی اس کے اوپر۔ پھر جو ہمارا بے روزگاری کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ہمارا آئی ڈی پیز کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو ہے آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب، 18 گھنٹے 20 گھنٹے۔ میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں، گاؤں گوٹ کو تو چھوڑ دیجیے، آپ دور دراز علاقوں کو چھوڑ دیجیے، شہر کراچی میں کوئی سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا گیا کہ الیکٹرک کی طرف سے، مطلب کہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں بھی جو الیکٹرک ہے۔ لیکن فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں، بالکل پاناما کے اوپر، بالکل باقی کسی معاملے کے اوپر نہیں۔ ہمارا یہی اسٹانس ہے۔ دیکھیں، اب ان کے اوپر نام اس لیے آ گیا ہے، برڈن آف پروف ان کے اوپر آ گیا ہے کرپشن کے حساب سے، ان کی فیملی کے، ان کے بچوں کا، ان کا نام بھی آ گیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اخلاقی طور پہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حکومت سے الگ کرے تاکہ فری اینڈ فیئر انکوائری ہو سکے۔ لیکن پاناما لیکس کے اوپر ہی، اور کسی مسئلے کے اوپر نہیں، اس کے اوپر تو دیکھیں جو پھر تو پوری حکومت کو جانا چاہیے، صرف پرائم منسٹر کیوں جائے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، تو مودی کا یار تو پکڑا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، جو را کا ایجنٹ پاکستان میں پکڑا گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। और ये बेसिकली देखें, आपने जितने इश्यूज हाईलाइट किए इस वक्त, जो ARY के ज़रिए आप पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की आवाज़ बन के उन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, ये ARY का क्रेडिट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। देखना ये है कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ एक नया चैलेंज सामने आता है, क्या वो इम्पोर्टेंट है या आपके पॉलिटिकल जो थिएटर रोज़ पार्लियामेंट के अंदर किसी न किसी इश्यूज पे आपस में जो डिस्कशन के बाद फिर अल्टीमेटली वो सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं। पब्लिक को कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ से कोई कतई नज़र के गवर्नमेंट में कौन है, अपोजिशन में कौन है, किसकी हुकूमत है, उनको इंटरेस्ट इस बात से है कि जिस रियासत के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर वो रहते हैं और उस रियासत के एक शहरी होने के नाते जो उनके बुनियादी हकूक हैं, क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। वो डॉक्टर साहब, आप बातें बड़ी अच्छी कर रही हैं। मुझे डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। ये पीपल्स पार्टी का स्टांस है या आपका स्टांस है? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि कहीं आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे एतजाज हसन साहब कहते हैं इस्तीफा देना पड़ेगा, मियां साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस अवाम के स्टांस से मुख्तलिफ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लेवल पे जो आप डिवीजन कह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो जो लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त कस्टोडियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेन फ्रंट फेस है, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इस सूरत हाल में जब हर तरफ अफरा तफरी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब बदतरीन अभी जो ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब, मैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलूंगा, आप हमारे साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एज अ प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करना, काम करना बनता नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। ये पीपल्स पार्टी की डिवीजन आपने बात की, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पनामा लीक्स के अलावा पाकिस्तानियों को दीगर भी मसाइल हैं, आखिर उसके ऊपर कोई सियासी जमात आवाज क्यों नहीं उठाती। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सलमान मुजाहिद साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जब कोटली के अंदर और आजाद कश्मीर में उन्होंने जब जलसा आम से खिताब किया, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमें वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए, लेकिन खुर्शीद शाह साहब जब एक इंटरव्यूज देते हैं तो वो कहते हैं हम तो इस्तीफा नहीं मांग रहे। तो आखिर इतना तजाद क्यों है? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मंसूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका मौक़िफ़ एक ही है, यकसा है, और वो मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है वही पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर कोई मफाद परस्त टोला अपने ज़ाती मफादात के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज इस नहज पे पहुंचाया कि उन्होंने अपने जाती मफादात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद को कुर्बान किया। ये आप किसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब, किसकी बात कर रही हैं? नाम बताइए। पाकिस्तान के अवाम जो है, देखिए पाकिस्तान के अवाम विटनेस है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन हालात में वो कौन लोग हैं जो हुकूमत के साथ मुकमका की सियासत। मैंने तो डॉक्टर साहब खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया था कि आप उनके बारे में सब कुछ कह रही हैं। पार्टी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देखिए, मैं खुर्शीद शाह साहब हूँ या जो भी उस गैंग का हिस्सा हूँ, हमें देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो है एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अवाम। मैं डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ी क्लियर कट डिवीजन है, और बहुत क्लियर कट डिवीजन है, और एक टोला या गैंग जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी के इख्तलाफ कर रहा है, वो किसी और सिमत में जा रहा है, और आप बिलावल भुट्टो जरदारी के कैंप के हवाले से बात करिए, वो किसी और सिमत में जा रहा है। ये दुरुस्त है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रू फॉलोअर है वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा है। जाती मफाद के लिए अगर कोई पार्टी की छतरी इस्तेमाल करता है या पार्टी को डैमेज करने के लिए हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, तो वो पार्टी का गद्दार है। अच्छा, और पाकिस्तान डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ ये जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि जो हुकूमत के साथ मिलने की बात करता है तो वो पार्टी का गद्दार है। सलमान साहब, ये जब सारी प्रोसीडिंग्स हो रही थी
تو MQM کے حوالے سے بھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ MQM نے اگر اس کمیٹی کا حصہ بننا ہے ہم سے بات کرے، اسحاق ڈاٹ صاحب سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں؟ تو یہ وہی والی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ آپ بھی حکومت کے کافی قریب ترین آج کل ہوئے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بن نہیں رہی، آپ لوگوں کے کیا معاملہ؟ منصور بھائی بات صرف یہ ہے کہ نہ ہم حکومت کے قریب ہیں نہ ہم جو ہے کسی اور کی قریب ہیں. بات صرف یہ ہے کہ MQM نے ہمیشہ ایشوز کی پولیٹکس کی ہے. اب دیکھیں کہ شہر کراچی میں آج بلدیاتی الیکشن کو ہوئے 6 ماہ ہو چکے، لیکن کیا مذاق ہے کہ ابھی لاسٹ ویک شیڈول اناؤنس ہوا میئر کے الیکشن کا، کل پھر اسے جو الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کر دیا گیا. ہائی کورٹ کی رولنگ ہے. جب تک آپ عوامی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیں گے، جب تک آپ اربوں خربوں روپے کرپشن کی نظر کرتے رہیں گے، تو کیا مطلب ہم اسے کیا سمجھیں؟ الیکشن کمیشن کو ذمہ دار سمجھیں، ہم اسے حکومت کو ذمہ دار سمجھیں؟ نہیں، کورٹ نے تو یہ آرڈر دیا. الیکشن کمیشن کی نیت کورٹ کو کب کورٹ کو دیکھیں کورٹ کو کب آرڈر دینا پڑ گیا؟ جب یہ شرط ہے اس الیکشن میں کمیشن میں کہ جو آزاد امیدوار، پورے سندھ میں 600 آزاد امیدوار کونسلر منتخب ہوئے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے ہفتہ 10 دن کی ڈیڈ لائن دینی تھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. وہ اس لیکنا کو دور کیے بغیر، اس کنڈیشن کو فلفل کیے بغیر آپ نے جو ہے الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیا. وہ تو کورٹ میں جانا تھا، کسی نے اس کو دینا تھا، یہ ہوا. لیکن بات صرف یہ ہے، میں عاشق صاحب آپ کی بات میں نہیں بولا، عاشق صاحب مسد احترام کے ساتھ مجھے میری بات مکمل کرنے دیجیے پلیز، مجھے میری بات مکمل کرنے دیجیے. دیکھیں مفادات کی سیاست MQM نے کبھی بھی نہیں کی. آج بھی MQM کا اپوزیشن کا جو اسٹینڈ ہے، اسٹانس ہے، MQM اپنی جگہ کھڑی ہے. لیکن نہ ہی ہمیں شاہ محمود قریشی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں خورشید شاہ کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو اپوزیشن کر رہے ہیں سب کو پتا ہے، ان کا کردار پارلیمنٹ میں گیا، پارلیمنٹ سے باہر کیا ہے. لیکن MQM کا جو کردار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، MQM کا جو کردار ہے وہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں بھی ایک ہی اور باہر بھی ایک ہی ہے. ہم نے ہمیشہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی عوام ایشوز پہ حکومت کی مخالفت کی ہے، لیکن صاف چھپتے بھی نہیں ہے، سامنے آتے بھی نہیں ہے. وہ بات عاشق صاحب بتا کہ وہ ڈاکٹر اس لیے بات کر رہی ہے، حکومت میں بھی کئی بار آپ آئے، کئی بار گئے. اب اپوزیشن یہ پہلی بار ہو رہا ہے، پہلی بار ہو رہا ہے کہ الزام ہے حکومت کے حوالے سے. ایک منٹ سن لیں، حکومت کے حوالے سے تو سمجھا جاتا تھا چلے آنا جانا لگا رہتا تھا، اپوزیشن میں بھی اب آنا جانا لگا رہے گا. یہ نہیں، ہم نے تو دیکھیں ہمارے آفتاب بھائی کی شہادت ہوئی، متحدہ اپوزیشن کا حصہ تھے، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہمارے حیدرآباد کے 3 زونل ممبران کو پکڑا گیا، میرپور خاص میں پکڑا گیا، کراچی میں حقیقی دہشت گردوں نے بازار گرم کیا، کل مالیر میں ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا گیا. متحدہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے متحدہ اپوزیشن نے ہمارے لیے ایک لفظ نہیں کہا، مذمتی بیان نہیں دیا. کرنا چاہیے اپوزیشن کا ایک لائن میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اور یہ کمیٹی اسپیکر نے بنائی ہے رولز اینڈ پروسیجر کے تحت، اس میں یہ جو ڈویژن کی گئی ہے 6 رکنی حکومت کے ہوں گے، 6 رکنی اپوزیشن کے ہوں گے. ہم اسپیکر کی کمیٹی کا حصہ ہیں اور اپوزیشن کا رول پلے کرتے رہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس مسئلے کے اوپر آپ نے گفتگو کی. پانی سے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر بھی مسائل ہیں، اور جس طرح آپ نے گفتگو سنی، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کئی ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سا سر اٹھانے کی ضرورت ہے. نیوز ایٹ 6 میں آپ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.